بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، انسان خطا کار ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں اور ایسے اعمال سرزد ہوتے ہیں جس سے شریعت مطہرہ منع کرتی ہے۔ انسان جو ہوا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، باقی جو بھی انسان ہے اس سے کہیں نہ کہیں غلطی، خطا، کوتاہی، ذنب، گناہ اور برائی کا ارتکاب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم الخطاؤون، نوع انسانی کا جو بھی فرد ہے وہ خطا کار ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وخیر الخطائین التوابون، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن فرمایا کہ بہترین خطا کار، بہترین گناہ گار وہ ہے جو اپنی غلطی، گناہ اور کمزوری پر نادم و شرمندہ ہوتا ہے۔ انبیاء کرام وہ تو خیر معصوم ہیں، ان سے کبھی بھی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ کہیں غلطی ہوئی، خطا ہوئی جس میں ان کی اپنی مرضی شامل حال نہ تھی، اپنا ارادہ شامل حال نہ تھا، تو انہوں نے بھی بارگاہ خداوندی میں معذرت کی، استغفار کی، مغفرت و بخشش کے طلبگار رہے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے۔ تو انبیاء جو اللہ کے منتخب ہیں، چنے ہوئے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں معذرت کرتے ہیں، عذر پیش کرتے ہیں۔ تو معذرت کرنا، عذر پیش کرنا اور اپنی کوتاہی کو قبول کرنا، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، تو یہ تو صالحین کا طریقہ ہے، اہل اللہ کا طریقہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیک اور صالح بندہ ہے، جو نیک صالح آدمی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں اس دنیا میں اپنی غلطی کا اعتراف کر لوں گا، توبہ کر لوں گا، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آخرت میں مجھے کوئی ندامت و شرمندگی نہیں ہوگی۔ ورنہ جو لوگ جو ہے بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہاں تک کہ لوگوں کی جان تک لے لیتے ہیں، قتل عام کرتے ہیں، تو وہ بھی اپنے گناہ کو شو ہی نہیں کرتے، بلکہ وہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ ہم جو اپنی خوبیاں جو ہے بتائیں اور گناہوں کو جو ہے چھپاتے رہیں، دنیاوی سزا سے جو ہے بچنا چاہتے ہیں، جبکہ انہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ دنیاوی سزا، دنیاوی تکلیف جو ہے ایک معمولی سی سزا ہے، دنیاوی عذاب جو ہے وہ ایک معمولی سا عذاب ہے اخروی عذاب کے مقابلے میں، کیونکہ انسان دنیا میں جو بھی جرم کرتا ہے، اگر جرم کی معافی نہیں مانگتا یا جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے معافی نہیں مانگتا، تو پھر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہر ایک نے حساب دینا ہے، چاہے امیر ہے، غریب ہے، حکمران ہے، رعایا ہے، کوئی بھی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان چیزوں سے متعلق پوچھے گا۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے جو ہمیں احساس دلاتی ہے کہ دنیا میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، کسی کا مال چھینا ہے، کسی کو نقصان پہنچا ہے، تو اس کے پاس جا کر کے آپ معافی مانگ لیں، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے معافی مانگے، توبہ اور استغفار کریں۔ اگر اعمال میں کوتاہی کی ہے، اللہ کے احکام کو پس پش ڈالا ہے، تو معافی مانگ لیں، عذر بارگاہ خداوندی میں پیش کر لیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو معاف فرمانے والا ہے۔ یا اسی طرح ایسا جرم کیا ہے تو جا کر کے کہیں کہ مجھ سے یہ جرم ہوا ہے، مجھے جو ہے وہ سزا دی جائے، کیونکہ دنیا میں جو سزا مل گئی وہ تو فائدہ ہے اخروی سزا کے مقابلے میں۔ بڑی مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے یہی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ما لا دینار لہ ولا درہم لہ، جس کے پاس جو ہے دولت نہیں ہے، درہم و دینار نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے، ڈالر پاؤنڈ نہیں ہے، رقم نہیں ہے، تو وہی مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں،
مفلس وہ نہیں، آپ نے فرمایا مفلس وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، قیامت کے دن آیا، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی، یعنی اعمال صالح ہیں، بہت ساری نیکی ہیں۔ نیکیوں کے ساتھ ساتھ جو ہے اس نے مخلوق خدا کو ستایا بھی ہے، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کو مار پیٹ کی، کسی کا مال چھینا، کسی کے ساتھ جو ہے ظلم و زیادتی کی۔ تو جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اپنی نیکیاں بھی لے کر کے آئے گا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کے حقوق بھی ہوں گے، تو حقدار آئیں گے اپنا حق لینے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جو ہے کرسی عدالت پر جو ہے تشریف فرما ہوگا، اور ہر حقدار جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنا مدعا جو ہے پیش کرے گا۔ قیامت کے دن حقداروں کو حق دینے کے لیے جو ہے مال نہیں ہوگا، دولت نہیں ہوگی، درہم و دینار نہیں ہوں گے، اور روپیہ رقم نہیں ہوگا، ڈالر پاؤنڈ نہیں ہوں گے، بلکہ جس کا جو حق ہے، حقداروں کو حق دینے کے لیے آپ کی جو نیکیاں ہیں، اگر نیکیاں ہیں تو نیکیاں جو ہے دے دی جائیں گی۔ تو حقدار ہے کہ یا اللہ میں نے میرے ساتھ اس نے یہ ظلم و زیادتی کی، تو اسے نماز دے دی جائے گی، دوسرا ہے کہ اسے روزے دے دی جائیں گے، تیسرا ہے کہ اسے زکوٰۃ دے دی جائے گی، یعنی جو بھی اعمال ہیں حقداروں کو وہ نیکیاں مل رہی ہوں گی، اور پھر حالت یہ ہوگی کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حقدار جو ہے باقی ہوں گے، تو پھر ان کے گناہ جو ہے اس کے کندھے پر جو ہے ڈالے جائیں گے، اس کے نامہ اعمال میں۔ تو وہ شخص جو زندگی بھر نیکیاں کرتا رہا، اعمال صالح کرتا رہا، عبادت اور ریاضت کے ساتھ جڑا ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ اس نے مخلوق خدا کو بھی ستایا، تو اب کیا ہے کہ جنت میں جانے کی بجائے جو ہے وہ دوزخ میں جا رہا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مفلس ہے۔ تو ایک چیز واضح کر دی گئی ہے کہ اگر کسی کے حق ہیں، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے، تو اس سے جو ہے معافی مانگ لیں۔ ہم اس فکر میں ہوتے ہیں کہ بس اپنے آپ کو بچا لیں، اپنی عزت بچانا چاہتے ہیں، وہی جو ہمارے ہاں ایک استثناء کا تصور چل رہا ہے کہ ایک شخص جو ہے ملک کا وزیر اعظم ہے، ملک کا سربراہ ہے، صدر ہے، چیف آرمی اسٹاف ہے، ایئر مارشل ہے، یا جو بھی ہے بڑے بڑے عہدے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں جو ہے کوئی شخص جو ہے جیل میں نہ ڈالے، کوئی سزا نہ ہو، عدالتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، کوئی الزام نہ ہو، یہی زندگی بھر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے پاک دامن شو کرتے رہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ مخلوق خدا کا آپ لوگوں کو خوف ہے، لیکن اللہ کا خوف نہیں ہے۔ دنیا میں ہم کہاں بھاگیں گے، کہاں دوڑیں گے، کتنا اپنے آپ کو بچائیں گے، لیکن اس کے بعد جو ہے پہلی منزل ہے، پہلا مرحلہ ہے، وہ ہے قبر کا، اس کے بعد جو ہے وہ آخرت ہے۔ قبر میں بھی جو ہے گناہوں کی سزا ملے گی، اور آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ اور بڑی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتخشون الناس فاللہ ان تخشوا، لوگوں سے ڈرتے ہو، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کہیں گے اس نے یہ جرم بھی کیا تھا، اس نے کرپشن کی تھی، اس نے جو ہے ظلم و زیادتی کی، یہ فلاں قتل کیا، فلاں جرم کیا، لوگوں سے ڈر رہے ہو، جبکہ حق یہ ہے کہ تم اپنے رب سے ڈرو کہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے موجود ہوں گے، اور اللہ تعالی ہم سے جو ہے پوچھے گا۔ حضرات گرامی، بتانا یہ ہے کہ یہ اہل اللہ کا طریقہ ہے۔ اگر کہیں کوتاہی ہو جائے، کیونکہ اہل اللہ سے جو ہے چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں ہوتی ہیں، انبیاء کرام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے قرآن کریم میں، تو انبیاء تو معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے، لیکن کہیں ان سے غلطی ہوئی، خطا ہوئی، انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے، کوتاہی کی ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے معذرت پیش کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس غلطی سے، کوتاہی سے ہمارا رب جو ہے ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ تو یہ اہل اللہ کا طریقہ ہے، اور یہ خوبی ہے، یہ عمل صالح ہے، یعنی گناہ کا اعتراف کرنا اور جو ہے توبہ کرنا، معذرت کرنا، عذر پیش کرنا جو ہے یہ خوبی ہے، عمل صالح ہے، یہ عبادت ہے۔ جیسے نماز عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، عمل صالح، کیونکہ اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں اگر تم سے غلطی ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام، نوع انسانی کے پہلے فرد، اپنی زوجہ عالیہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنت کے مزے لے رہے ہیں، بڑی آرام کی زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں۔ تو اللہ نے آدم و حوا دونوں سے کہا کہ جنت کے مزے لیں، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم جو ہے حد سے بڑھنے والے ہوگے۔
تو ابلیس جو انسان کا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، اور قرآن میں اللہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ جس نے آدم علیہ السلام جو تمہارا والد ہے اس کے ساتھ دشمنی کی ہے تو تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ رکھے گا۔ تو شیطان نے جو ہے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، اور وہ جس درخت سے اللہ نے منع کیا اس میں سے کھا بیٹھے۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، قرآن میں ہے آدم حوا دونوں نے کھا لیا جس سے اللہ نے منع کیا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن تم چلے گئے، اب اس وجہ سے جو ہے اب تم جنت میں نہیں رہ سکتے۔ اور قرآن میں کہا گیا ہے کہ فَنَاسِيَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، یعنی وہ بھول گئے، غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، بھول کر ہوا، جان بوجھ کر کہ نہیں، اپنے عزم و ارادے کے ساتھ نہیں کیا بلکہ غلطی کے ساتھ جو ہے ہو گیا۔ تو غلطی تو ویسی معاف ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نسیان جو ہے وہ تو معاف کر دیتا ہے، لیکن پھر بھی حضرت آدم جو ہے، حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے۔ گویا کہ بارگاہ خداوندی میں معذرت پیش کر رہے ہیں، اپنے رب کو ناراض کیا ہم نے، اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہم اس کا ارتکاب کر بیٹھے، تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی کوتاہی کا اعتراف کر رہے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا تو ہم گھاٹے والوں میں سے ہوں گے۔ گویا کہ گھاٹا یہ ہے کہ معافی نہ ملے، یا گھاٹا یہ ہے، کمزوری کوتاہی یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے گناہ کا اعتراف نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو غفار ہے اور رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم حوا دونوں کی اس توبہ کو جو ہے قبول فرما لیا، اور اللہ نے خود توبہ کے کلمات بھی سکھائے۔ تو بتانا یہ ہے کہ معذرت کرنا، اپنے گناہ کا اعتراف کرنا، اپنی غلطی کو تسلیم کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا، یہ اہل اللہ کا طریقہ ہے، یہ صالحین کا طریقہ ہے۔ اور ہم تو ویسے ہی انسان ہیں، ہم تو فطرے کے دور میں رہ رہے ہیں، ہم سے تو گناہ بھی بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ ایک ہے انفرادی گناہ، ہم سے تو اجتماعی گناہ ہوتے ہیں، خاص کر جو حکمران ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں پر برا جمع ہیں، ان کا گناہ، ان کا جرم جو ہے ایک فرد کا نہیں ہوتا بلکہ پورے معاشرے کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ ایک ساتھ زیادتی نہیں ہوتی بلکہ کئی لوگ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، خاص کر کے جو لوگ کرپشن کرتے ہیں۔ آگے بھی ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔